عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے کہا یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا ہاں اگر یہی ضرورت تم ایسی جگہ سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس پہ ثواب بھی ہوگا, یہ بھی صدقہ ہے. باقی عموماً جو صدقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی غریب کو کوئی کھانا کھلانا یا اس کی مالی مدد کرنا. تو اگر آپ وہ صدقہ پوچھ رہے ہیں تو اس میں ایک تو obligatory صدقہ آپ کے اوپر رکھ دیا گیا کہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی یا بچوں کے منہ میں بھی جو رزق ڈالتا ہے, یعنی ان کے لیے جو کمائی کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. ماں باپ کے اوپر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اسپیسیفکلی وہ صدقہ جو آپ نے منت مانی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا, وہ پھر آپ نے صرف غریب لوگوں کو کھلانا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے وہ آپ ماں باپ بیوی بچوں پہ نہیں لگا سکتے. ہاں بہن بھائی سب سے زیادہ حقدار ہیں ایسے صدقے کے. زکوٰۃ کے بھی سب سے زیادہ حقدار بہن بھائی ہیں, اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں. صدقہ فطر بھی سب سے پہلے بہن بھائیوں کو دیں, اور اس کی جو بھی فارم آپ بہتر سمجھتے ہیں, رقم کی شکل میں ہو, راشن کی شکل میں ہو, کپڑوں کی شکل میں ہو, کسی بچے کی فیس کی شکل میں ہو, کسی کو موٹر بائک لے کے دے دیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں, دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے, اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر, اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے, اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانے گا. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا.
اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا بقدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی, پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا. ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملیں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ مانے گا؟ ایمانداری سے مجھے یہ نان سینس, کیا بات کر, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے. اور کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کہ کالی بلی پھینکے, پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا بار بار. کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات, ٹھیک ہوگی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا. ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں, تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائے. دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں, اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو. بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے, اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا. اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں, یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سو. آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتا ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے. ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر, یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے. ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا, اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں چلتا. اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے. اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں. ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا, اتنی گیس ضرور رکھتے تھے. تو رات جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر, اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے. آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں, اتنے مہنگے ہیں. تو
یہ چیزیں ضرور ہیں. باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے, کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے, شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے, تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے, میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں. اس طرح سفر نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے, میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں, ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں, اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا. قرآن حکیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت, جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا, 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ, کوئی بھی چیز, عقل, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے, جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اب یہ توہمات ہے, وہ کتنی بڑی گائے ہے, کدھر ہے, سب جھوٹ ہے. اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا. یا سائنس پروف کر دے مانے گا. ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینیٹ ہے, ریویلڈ نالج بھی ڈیفینیٹ, لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے. مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے. تو یہ بالکل ڈیفینیٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے, اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر. اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں. آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے, روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا پر قدر ایفرٹ. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے, اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سننی ٹنی, پڑھا کے سننی بڑھو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے, صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں سر. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا, ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ اخلاق ہے, میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے, مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد ملے. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھائی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں, انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا, گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نوست ہے, وہ ماننے گا؟ ایمانداری سمجھ, یہ نان سینس, کیا بات کر, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے, اور کر کے دیکھ لیں آپ. یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار. جوڑے آسمانوں پہ بننے کا صرف ایشو نہیں ہے, بلکہ
سب کچھ ہی آسمانوں پہ ہی ہو رہا ہے. تقدیر کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈیوائن وزڈم سے چیزیں لکھ دی ہوئی ہیں. ٹھیک. البتہ ظاہر ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن دنیا میں ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دنیاوی طور پہ نہیں چیزوں کو دیکھنا. لوگ جو ہے وہ شادی کے اوپر استخارے بھی کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں. استخارہ تو بالکل اینڈ والی چیز. استخارہ تو اللہ سے مشورہ ہے، بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ السلام نبیوں کے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے. استخارے پہ نہیں سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا. دنیاوی طور پہ آپ نے رشتہ کرتے وقت دیکھنا ہے کہ معاملات کیسے ہیں. وہ مسلم شریف میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عورت سے 4 وجہ کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی اگر کسی کی قسمت میں کوئی مسئلہ لکھا ہے تو وہ تو آپ دیکھ لیں. حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام 2 پیغمبر ہیں. سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، ان کی بیویاں بھی کافرہ نکلی ہیں. وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اپنی طرف سے کوشش کریں. باقی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، مستقبل میں ہونے والا. نہ کہ ہمیں اس تقدیر کا پابند کیا ہوا ہے، بلکہ جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. نہ یہ کہ اس نے پابند کیا کہ ہم یہ کریں. البتہ جب ہو جائے نا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نصیب میں یہ لکھا تھا. ایک بندہ پیپر دینے کے لیے اسکول ہی نہیں جاتا اور فیل ہو جاتا ہے، پھر کہ جی میری قسمت میں ہی لکھا تھا. وہ تو خود ہی نہیں گیا، خالی پیپر دیا ہے، فیل آیا ہے. تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ اگر خالی پیپر دے گا تو فیل ہی ہوئے گا، اور اگر پریائے دے گا تو پاس ہو جائے گا. یہ بھی لکھا سی تو اسی وہ اڈاپٹ کر لیا. ٹھیک ہو گیا؟ باقی دعا کی تو امپورٹنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے آپ کی دولت بھی بڑھتی ہے اور عمر بھی. اور رشتہ داروں میں پہلے نمبر پہ ماں باپ، بیوی، بچے اور بہن بھائی ہیں. باقی بعد میں لوگ رشتہ داروں سے فوراً سمجھتے ہیں کزنز، اور بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو جائے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. تو ظاہر ہے اس نے سلوک یہ ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پہ بھی اور مالی مدد بھی ان کی کرنی ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی عمر تو تھی 60 سال، اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہم نے اس کو 80 کر دینا. اب وہ کرے گا تو ہو جائے گا. اب دنیا میں اگر کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر جائے گا. فزیکل فنامنا تو چلیں گے نہ. گہانی آفتیں ٹلتی ہیں دعاؤں سے. جو آپ آفت اپنے اوپر خود لائیں گے وہ تو نہیں ٹلے گی. آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیں تو یہ تو نہیں ہے. ناگہانی آفتیں ٹلیں گی. تو تقدیر کا مسئلہ بھی ہے. یہاں پہ بھی جوڑوں پہ لوگ کہتے ہیں نہیں میری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ہاں جو ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں. جس طرح بخاری مسلم میں آتے آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، تو ظاہر ہے پھر واقعی لکھا ہوا تھا. ایک بندے نے بھی غلط کام کیے نہیں اور کہ جی میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں، ایک بندہ کہتا نہیں میری قسمت میں لکھا ہے کل فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھنی، تو سر میں ابھی آپ کی قسمت میں بدل دیتا ہوں کہ فجر کی نماز فلاں مسجد کی پہلی صف میں پڑھو، 1 لاکھ روپے لے لینا، یہ لو چیک. دنیا کے سارے شیطان مل کے تجھ سے ایک فجر نہیں چھڑوا سکیں گے. تو تیری قسمت اینج بدلی نا. اور تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC 3 میرے لیکچر ہے، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا کہ بد قسمتی انسان خود کماتا ہے. اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے، یہ کریٹیکل ٹاپک ہے تو میں وہ آیت چاہ رہا ہوں یہاں پہ کوٹ کر دوں. بالکل اینڈ کے اوپر جاتی ہے. اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنی بدبختی خود کماتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 123. یہ اب انگریزی عربی میں بعض اوقات میں 2 کو 3 پڑھ جاتا ہوں، وہ اس طرح جڑا ہوا لکھا ہوتا ہے چھوٹا سا. اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو کہا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِعَدُوٍّ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی نبیوں کے ذریعے کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو کتابوں کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. قرآن کی پیروی کرنے والا بدبخت نہیں ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، جو نبیوں پر اتری ہوئی کتابوں کی پیروی کرے گا لا یضل ولا یشقیٰ. ٹھیک ہے جی، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ شکی ہوگا. کیوں؟ بدبختی انسان خود کماتا ہے. وہ چیز شیطان نے مسجد میں نہیں جانے دیا. میں کہتا ہوں آج اناؤنسمنٹ ہو کے مسجد میں نماز فی نماز کے اوپر 10,000 روپے گورنمنٹ دے گی، شیطان کا پیو بھی نہیں کچھ کر سکتا. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، اگر ایک نماز چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب آنا شروع ہو جائے تو کوئی شخص بھی نماز سے غافل نہیں ہوگا. اگر انسان مسجد کی طرف نہ جائے تو اس کے پاؤں پہ اسی وقت فالج گرے تو اگلی نماز کے لیے تو کہے گا یا اللہ ایک بار میری ٹانگیں ٹھیک کر دے، میں پہلے ہی جا کے مسیتی پہ جاؤں. تو دنیا کو اللہ نے فزیکل چیزوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آخرت چونکہ ادھار ہے، چھپی ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو
धो लिया करो अपने चेहरों, यानी वुजू का तरीका। अच्छा, अब इसमें तो यही लग रहा है कि जितनी दफा नमाज के लिए आपने खड़े होना है आपने वुजू करना है। कुरान खामोश है इस हवाले से कि अगर किसी का पहले ही वुजू है तो उसने दोबारा वुजू करना है या नहीं करना। कुरान के तहत है कि जब नमाज पढ़ने लगो तो एक दफा वुजू जरूर करना है। तो इससे तो ये भी इशारा मिलता है कि हर नमाज के लिए अलग वुजू होना चाहिए। लेकिन जो मुखालिफीन है ना, जो मुनकरीन अहादीस है, वो कहेंगे जी ये तो आप खुद से मतलब निकाल रहे हैं। भाई दोनों मतलब निकल सकते हैं। ये मतलब भी निकल सकता है कि अगर किसी का वुजू है तो करने की जरूरत नहीं, और ये भी निकल सकता है कि जब जब नमाज पढ़नी है उस नमाज का वुजू अलग करना। सुन्नत हमें फिर डिक्लेयर करती है। सही बुखारी सही मुस्लिम में कई अहादीस हैं जो इसको सपोर्टिव है कि नबी इस्लाम ने गज़वे खैबर के मौका के ऊपर एक वुजू से कई नमाजें पढ़ाई और फरमाया मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि तुम्हें ये बात बताऊं कि वो हुक्म मनसूख हो गया है कि हर नमाज के लिए अलग वुजू किया जाए। अब एक वुजू अगर कायम है तो आप मुतअद्दिद नमाजें उससे पढ़ सकते हैं अगर वुजू टूटा नहीं। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि अलग से वुजू किया जाए, वो ज्यादा अफजल सवाब का काम है। नूर नाला नूर है, वो कोई फजूल खर्ची नहीं है, ना पानी का ज़िया भी नहीं। तो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वुजू कर लो। और वुजू करने का तरीका क्या है? चेहरा। अब हम तो शुरू में मिसवाक भी करते हैं, कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी चढ़ाते हैं, उसका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है। वो सारी के सारे सुन्नत अमाल है, वो कोई कर ले तो बेहतर है, ना करे तो कोई हर्ज नहीं। वुजू उसका तब भी हो जाएगा अगर वो 4 फराइज कुरान वाले पूरे कर लें। अपने चेहरों को धो, वह अयदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को कोहनियों तक, यानी कोहनियों तक का मतलब है कोहनियां भी बीच में शामिल। जब तक बात होती है तो वो चीज शामिल होती है। कोहनियों तक ये नहीं बताया 1 दफा 2 दफा 3। तो बुखारी मुस्लिम में आता है 1 दफा भी सुन्नत है, 2 दफा भी सुन्नत है, 3 दफा भी सुन्नत है। वमसहू बिरुउसिकुम, और मसा करो अपने सरों का, व अर्जुलकुम इलल काअबैन, और अपने पांव को भी टखनों तक। अब ये है जो सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट। अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ ये है कि और पांव भी टखनों तक की ज़मीर लौटती है वमसहू की, कि मसा करो सरों का और पांव का टखनों तक। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ, क्योंकि यहाँ पर अर्जुलिकुम नहीं आया, अर्जुलकुम आया। चूंकि पहले आया था अयदियकुम, तो यहाँ आया अर्जुलकुम। ये मैं अरबी लिंग्विस्टिक में बात कर रहा हूँ, इसलिए इसकी ज़मीर पीछे की तरफ लौट जाती है। जब अहले सुन्नत कहते हैं कि यहाँ पे अर्जुलकुम आया, तो वो कहते हैं कि जी अर्जुलिकुम इसलिए नहीं आया कि ये बा ने जो जेर दी है बिरुउसिकुम को, वो बिरुउसिकुम को जो जेर मिली है वो बा की वजह से। अगर बा ना होती तो यहाँ पे भी रुउसकुम ही होता। खैर ये इन अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से दोनों तरफ मतलब जा सकता है। अहले तशय्युअ का मौक़िफ़ इस हवाले से, इन्हें अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा उर्दू शायद के कुरान हकीम की जो फसाहत और बलागत है उसके एतबार से ये वाला मतलब भी को बैद नहीं है, बल्कि ज्यादा करीब है कि मसा करो अपने सरों का और पांव का टखनों तक। और अहले सुन्नत जब इस ज़मीर को पीछे लौटाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर ये जिक्र है कि आपने सर का तो मसा करना है और टखनों तक पांव को धोना है, क्योंकि अर्जुलकुम आया और ये पीछे ज़मीर लौट जाता है। फिर दूसरा वो ये कहते हैं कि जी लॉजिकली भी आप देखें, जहां धोने का जिक्र है वहां पे उसकी हद बताई गई है कि हाथों को कोहनियों तक और पांव को टखनों तक। अगर ये मसा होता ना तो तक वाली बात ना होती, जनरल होता कि मसा करो पांव का। टखनों का जिक्र करने का मकसद ये है कि इसको धोने की कोई लिमिट। तो जब वो ये बात करते हैं वो कहते हैं अच्छा फिर आ जाओ जनाब मैदान। अगर आपकी यही लॉजिक है तो फिर वो कहते हैं हमारी लॉजिक ये है कि इसी आयत में आगे चल के जो तयम्मुम का तरीका आ रहा है, ना पांव का मसा है और ना सर का। और वो कहते हैं उसके पीछे लॉजिक ये है कि वुजू में जो आजाद धोने होते हैं उनका मसा होता है तयम्मुम में, और वुजू में जो आजाद मसा किए जाते हैं वो तयम्मुम में होते ही नहीं। ऐसी लॉजिक है उनके नजदीक। वुजू में कौन से 2 आजाद हो जाते हैं? चेहरा और वो कहते हैं बस तयम्मुम में भी यही है। और मसा कौन से 2 आजाद पे होता है? सर और पांव। को कहते हैं देखे तयम्मुम में जो मसे वाले थे वो अल्लाह ने निकाल दिए, जो धोने वाले थे उनको मसे में शिफ्ट। जाहिर है मसे के बाद तो फिर 0 ही होना था ना। मसा उस तरफ शिफ्ट हुआ, यानी आप धोने को कम तरफ ले तो मसा बनता है, और मसे को कम तरफ ले जाए तो वो है कि इसको छोड़ ही। और ये लॉजिक वो पेश नहीं करते। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में बकायदा एक पूरा चैप्टर है कि उन असहाब का बयान जो पांव का मसा करने के कायल थे। उसमें सही सनद के साथ है, शेख जुबैर अली साहब ने अपने रिसाले में भी लिखा है कि इकरमा जो थे ताबई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द के पांव का मसा किया करते थे।
اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں, ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے, اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر, کیونکہ ایک اہل سنت کی یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود, اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے, اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نظر. اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے, کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے, خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا, تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں, اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں کو مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا, آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے, وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں, یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے بعد مسح کریں. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے, اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے, وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے, لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے, وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں, کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت بی معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں, لیکن چونکہ وہ شیخین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ, امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے, امام باقر اور امام زید, اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے, تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید. یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد, ان کے دو بیٹے تھے امام باقر, یعنی ڈومیننٹ, ویسے تو اولاد اور بھی تھی, یہ ڈومیننٹ دو تھے, امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم, اور دوسرے امام زید جو امام حنیفہ کے استاد تھے. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا, یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا, رافضی ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دو. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ اسٹرانگ اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا, کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا, تو دھو تو انہوں نے بھی لیا, بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موضوع دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے, اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے, اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا, تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا, پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے, ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو, وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو, تو اس کی تعویل ممکن ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا, میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی, میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا, تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا, اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی, لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے, حرام نہیں. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے عمل کر کے بتایا. آپ اس میں بڑے حیران کن بات ہے, وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے, راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا, اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے, چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے,
آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ مایوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے اور ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا. تو اس کا مطلب سر دھویا، وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو اسکپ کر. مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے شاید ایسے ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطہ ہے، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتوا لگا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ جرابوں میں مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موضوع پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی الگ کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، جن صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا نہیں کاٹ لو اٹھتے نہ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیں. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے. تو وہ پھر کہیں کہ نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا کہ پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ؟ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہتے ہیں چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کی. وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کر دیجیے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی. وہ بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق ہے. یہ 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق ہے، 70% شیعہ کے حق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب ہے کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنا. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو فَطَّهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کیا، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر. تو
ظاہر ہے یہ ایک مشکل ہے. اب جس طرح کا مولویوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی, اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک ایک دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے, 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ تو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں, وہ چپڑنا آتا ہے, وہ نہیں اس طرح نہیں, وہ تو مزہ ہی ہوگی. اس میں زیادہ غلوف نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا, اگر آپ تالاب میں ڈبکی مارے آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں کلی اور ناک یہ واجب ہے, فرض ہے, ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے, جس طرح وضو کے اندر. جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے داخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہے وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے, کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا, کچے فرش ہوتے تھے, کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ اسلام استعمال نہیں کرتے, آپ تو تیمم استعمال کرتے. تیمم تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں میں, شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تیمم پہن کے باہر نکلنا پڑے گا, باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی, ٹائلیں لگی ہوتی ہیں, پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے, وہ پاک ہے, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو مریض, او علی سفر, یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو, مریض ہو اور سفر, اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا, پھر وہ تیمم کرتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے, جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی کو سر میں زخم لگا, وہ جنبی ہو گیا, تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار, بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی اسلام کے پاس شکایت ہے, آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار, اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے, یہ تیمم کر لیتے. مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ موٹ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے, جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں, تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا, بس وہی چہرہ اور ہاتھ, بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مریض ہو, سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے, تو قضاء حاجت سے آیا ہے, ظاہر ہے اس نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء, یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے, اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے, تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء, اور وہ پانی نہ پائے, فتیمموا, تو وہ تیمم کرتے ہیں, یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کرتے ہیں. صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی, گندی مٹی کے ساتھ. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے, جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں گناتا ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی, اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاص کافی ہے, جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر مان, یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا, اس کے بعد چہرے پہ ایک بار کیا, پھر ٹچ کیا, دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا, تیمم بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, وضو بھی ہو گیا, اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا, مسح کرو, بوجوہکم, اپنے چہروں کا, وایدیکم من, اور اپنے بازوں. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے, وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر, دیکھا آپ نے, بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا, ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں. اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب, تو دونوں کے دلائل میں ذکر کرتا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے, ولکن یرید یطہرکم, بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو, ولیتم نعمتہ علیکم, اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے, تمام کر دے, پوری کر دے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے, اور اس میں آسانی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی, حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی.
आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना भी मसला नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। आप देखें ना कितनी आसानी है। अब कई लोग हैं बेचारे जिन्होंने सर्दियों में 1 नंबर के बड़े बूट खरीदे हुए थे चमड़े के मोजे पहनने, फिर वो कहते थे हम चले घर तो पहन लेंगे, दफ्तर में हम जाएंगे तो क्या लगेगा। हमने बताया मेरे भाई नहीं, जुराबों वाली हदीसें भी हैं, कम से कम 5 सहाबा से साबित है, सहाबा का इजमा है कि जुराब पे भी मसा हो जाएगा। अबू दाऊद में, तिरमिजी में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आसार अहादीस मौजूद हैं। आप लोगों को आसानी होगी। मेरे खुद पाँव सर्दियों में बड़े खराब हो जाते थे, ज़ाहिर है सर्दियों में आप पाँव फिर इतने इत्माम से उसको धोना, फिर खुश्क करके, फिर भी कहीं ना कहीं आपको पाँव फट जाते हैं। लेकिन अगर आप फजर करके पढ़ के एक दफा पहने जुराबों में, तो आप ऑफिस बूट पहन के भी जा सकते हैं, आपको मसला नहीं, कोई 1 नंबर बड़े बूट नहीं लेने पड़ेंगे आपको, और जुराब आपको ज्यादा तंग नहीं करती। वो जो चमड़े के मोजे हैं उनमें तो पसीना भी आ जाता है, ज़ाहिर है वो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। हमारे इलाकों में तो उस लेवल की सर्दी नहीं है जो रेगिस्तान की रातों में हो या बर्फीले इलाकों में, उसमें तो हमारे ये वाली जुराबें भी मोटी वाली जो आम है, ये मोटी जुराबी होती है जिसमें आपको जिस्म बाहर ना दिखाई दे, तो वो आप पहने और उसमें मसा। और आपको अगर कोई तंग करे तो उसे कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि पाँव पे भी मसा, अब तो पाँव पे मसा करूं, ये जुराब है, तो वो खुद ही कि यार जुराब है, पाँव पे ट्रैक्टर। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त एक दफा नमाज पढ़ाई उन्होंने, वो पीछे एक देवबंदी पाए थे, वो नमाज के बाद उनको आके कहते हैं कि जनाब ये आपने जुराब पहनी हुई है, तो आपने वुजू में इसको मसा किया है या वुजू करके जुराब पहनी है? कभी क्या मसला है उनका जी, वो तो नमाज हमारी तो नहीं होगी। तो उनको ये शक पड़ गया। वो कहता है यार तुम्हें ये शक क्यों पड़ा है कि मैंने इसमें मसा किया होगा, मैंने वुजू करने के बाद जुराब पहन सकता। कहता नहीं सर्दियां हो सकता है किया हो। तो उसने भी मेरा उसको तबाया, उसने कहा मैंने नहीं बताना। आप इनके लिए अगला वहम इनको डालें, आप द्यापना, जो बंदियों को अरबी में द्यापना कहते हैं, जैसे वो बरेलवियों को बरेलविया तस्गीर के सीगे के साथ, तो द्यापना हो या बरेलविया हो हनफी, आप इनको कहें कि अगर कोई बंदा आजकल बगैर जुराब के नंगे पाँव में नमाज पढ़ा रहा हो ना, तो कोई पता नहीं इसने पाँव का ही मसा किया हो, क्योंकि कई लोग अब पाँव पे मसा करने के कायल हो चुके हैं। लिहाजा अब नंगे पाँव किसी का नमाज पढ़ाना इस बात की दलील नहीं है कि इसने पाँव धोए भी हुए हैं कि नहीं, हो सकता है उसने ऊपर गीला मसा किया हो, लिहाजा कुड़ के मर जाए, या कुरान हदीस पे आ जाए। अगला वहम भी डाल देते हैं, ज्यादा वहम डालेंगे तो एक वक्त है हो गया यार छोड़ो बस ठीक है, जिस तरह ये आ जाती है स्टेज पे। तो सर जुराब को छोड़ दे, जुराब के बगैर भी कोई नमाज पढ़ा रहा है तो ऐन मुमकिन है कि उसने हदीस पे अमल करते हुए पाँव को मसा ही किया हो, उसको तो आप नहीं पकड़ सकते, लिहाजा इतना भी उसने जानना है। बाकी किताबों में मैंने अबू दाऊद अभी जो बंदियों ने एक छापी, उसमें उन्होंने लिख दिया कि हम जुराबों में मसे के कायल हैं, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं बता रहे, पब्लिक को वही कहानी कराई ताकि पब्लिक मुश्किल में पड़े रहे और इनके चमड़े के मोजे बिकते रहे। ज़ाहिर जुराब तो चाइना ने बना दी, ये 15-20 रुपए की, चमड़े का मोजा आपको 200-250 रुपए का मिलता है, ठीक है। चमड़े का मोजा इनकी अपनी फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जहाँ पे 7-7 रंगों की पगड़ियां तैयार करते हैं, और वो ऐसे मुश्किल रंग आपको बता रहे होते हैं जो मार्केट से मिलेंगे भी नहीं, जब मिलेंगे तो बहुत महंगे। वो एक कलर निकाला हुआ स्मोक ग्रे कलर। अब स्मोक ग्रे कलर का अगर आप कॉटन का जोड़ा ही खरीदेंगे तो उसमें से पगड़ी बनेगी। आम हालत में आप पगड़ी के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं आए आप हमारे मकबे पे आपको मिल पगड़ी। 7 रंग आज अनाउंस हुए हैं, अगले दिन मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 1 महीना पहले प्लान किया है कि हम ये 7 रंग अनाउंसमेंट करेंगे, और वो रंग उन्होंने प्रिंट करवाए, पूरे मुल्क के अंदर भेजे, ताकि लोग जो है ना वो फिर खरीदे। और अजीबो गरीब किस्म के कलर है, तो वो कलर आपको वहीं से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं। आप इस्लाम ने फरमाया 100 दफा रोजाना सुबहान अल्लाह पढ़ लो, तुम्हें 100 गुलाम आजाद करने का सवाब है। सर रोजा अगर आप तोड़ बैठे तो 1 गुलाम आजाद करना पड़ता है, तो 100 रोजों से भी के बराबर ये आप समझ। 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजने। 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब है। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख, करोड़ों रुपए का वजीफा जी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भाग। सब ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता? वो हदीस बिताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिजी में, एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तोल रहा होगा, तो अल्लाह तो फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा डाला जाएगा जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो शख्स ये टुकड़ा क्या कर, बस वो रखने की देर होगी, वो पढ़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वजनी कोई चीज नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं। तो ये 4 वजीफे हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफा है कि जो सुन्नत अबी दाऊद में, जामे तिरमिजी में,
सलात व तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं? यही सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलात व तस्बीह में इतना ही पढ़ना है, चारों करो। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है।